السلام علیکم۔ ناول لمس جنون رائٹر زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرب رومان شاہ سے کہہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک، وہ میرے خیال میں 1 ویک تک تو ہو جائے گی، زیادہ ٹائم نہیں، کیونکہ تھوڑی سی پین ہے نا، تو اب ظاہر ہے تھوڑا سا اگر آرام ملے گا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ بس آپ مجھے پورا آرام کرنے دیں، 1 ویک تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ بالکل معصومانہ انداز میں اپنے شاہ کو بہلا رہی تھی۔ میری جان، تمہارے شاہ نے پوری دنیا گھومی ہے اور ہزاروں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری ان بچگانہ باتوں سے تمہارا شاہ بیوقوف بن جائے گا اور وہ اپنا ارادہ بدل دے گا؟ اچھا چلو، تم مجھے سچ بتا دو، تمہاری ٹانگ میں درد ہے کہ نہیں؟ اگر تم نے سچ بتایا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس وقت بالکل ٹھیک ہو۔ میں سچ میں بول رہی ہوں۔ وہ اپنی معصوم سی آنکھوں کو ادھر ادھر کر کے بولی، بی بی، تم سچ نہیں بول رہی، اب اتنا تو تمہارا شاہ اچھا تمہیں جانتا ہے۔ ہاں، نہیں ہو رہی ٹانگ میں درد، مگر جو آپ کے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ میں ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوں۔ رومان شاہ کے ذومعنی باتوں سے تنگ آ کر میرب کے منہ سے آخر سچ پھسل ہی گیا۔ یہی تو، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہاری ٹانگ میں کوئی درد نہیں۔ یہ سب ڈرامے بس مجھ سے بچنے کے لیے ہیں، اور تم جو دوسری بات کہہ رہی ہو کہ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، تو میں سمجھ گیا کہ تم کیسے ٹھیک ہوگی، تو تمہارا وہی علاج اب میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ اب تمہیں دوا کی نہیں، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہی میرب کو جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رومان شاہ کو شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً بولی، تم بچی ہو، تمہیں نہیں پتہ؟ کم آن میرب، شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور تمہیں ابھی تک ننھی کاکی بنی ہوئی ہو۔ کبھی کبھی تو تم اتنی بہادر بن جاتی ہو کہ مجھے خود سے محسوس کرواتی ہو کہ تم بہت ہی میچور لڑکی ہو، اور کبھی تم اتنی بچگانہ حرکتیں کرتی ہو کہ مجھے شک ہونے لگ جاتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو گود لے لیا۔ رومان شاہ نے میرب کو آنکھیں نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں، مار دیا نا تانا آپ نے، اس لیے میں کوئی بھی پہلے سٹیپ نہیں لیتی۔ میرب کو اپنی اس دن والی کسی یاد آ گئی تھی۔ میرب نے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اسی وجہ سے لڑکی پہل نہیں کرتی کسی بھی ایسے کام میں۔ میرب رومان کی اس بات سے کافی زیادہ ہی شرمسار ہو گئی تھی۔ اوہ پاگل لڑکی، ادھر دیکھو، کیا سوچ رہی ہو اپنے چھوٹے سے دماغ سے؟ رومان شاہ نے میرب کی تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اپنی جانب کیا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، یہ جو تم اپنے خرافاتی دماغ میں عجیب و غریب باتوں کو سوچ رہی ہو، میں نے ویسا کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، جس کو تم الگ ہی ٹریک پر لے گئی ہو۔ میں نے نہ تو تمہیں کوئی طعنہ دیا ہے اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں۔ ہاں مگر میں یہ بھول گیا کہ میرا رندوا سا بچہ اس بات کا رخ کسی اور ہی طرف موڑ لے گا۔ تم شرمندہ کس وجہ سے ہو؟ میں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہوں یا تم شادی سے پہلے میرے قریب آئی؟ سوری میرب، تم نے جو اس دن چھوٹی سی کوشش کی، مجھے اس سے یہ احساس ہوا کہ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے۔ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو تم کسی بھی حد تک جا کر مجھے منا کر رہو گی۔ اوکے، بس کرو، اوپر دیکھو۔ اوئے بس کرو، اوپر دیکھو۔ تم اپنی جھکی ہوئی بوجھل آنکھوں سے اب اپنے شاہ کو بوجھل کر رہی ہو، وہ کہتا ہوا اس کے اوپر گھر سا گیا۔ ہائے اللہ، شاہ اٹھے میرے اوپر سے،
سارے کا سارا وزن مجھ پر ڈال دیا۔ آپ کو نظر نہیں آتا اتنی سی ہوں؟ آپ نے سارا وزن اپنا مجھ پر گرا دیا ہے۔ اٹھیں میرے اوپر سے 1 سیکنڈ سے پہلے۔ میرب غصے سے اپنا سر سائیڈ کی طرف کرتی کہ رومان نے اس کے گردن پکڑ کر اپنی طرف کی اور اسے کوئی بھی لمحہ دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا جبکہ میرب اچانک ہونے والے حملے کے لیے فی الوقت تیار نہ تھی اور اس کا لمس پا کر بوکھلا گئی۔ اپنا سر پیچھے کرنا چاہا لیکن رومان نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے ایسے کرنے سے روکا۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپنے لگی لیکن رومان جس کے ہر عمل میں شدت اور جنون ہوتا تھا اس کے لمس میں آج بھی آگ جیسی تپش تھی۔ میرب کو اپنا وجود دہکتی آگ میں محسوس ہوا۔ رومان نے اسے تڑپتے دیکھا تو اس کے ہونٹ اپنی گرفت سے آزاد کیے اور وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے شکوہ کو نظروں سے دیکھی۔ اس کے ہونٹ کے کنارے پر اس کے پیار کی شدت نظر آ رہی تھی۔ بہکی نظروں سے دیکھنے کا خمیازہ بھگتنا نہیں ابھی تم نے لگتا ہے اور اچھے سے سمجھانا پڑے گا۔ شاہ آپ نا اپنے پیار میں تھوڑی نرمی لائیں، میں انسان ہوں، آپ تو مجھے کھانے پر تل جاتے ہیں۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے اشکبار ہوتے ہوئے بولی، نہیں تم تو ڈول ہو یار، پر تمہیں دیکھ کر میں بھول جاتا ہوں کہ میں انسان ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے دیے گئے زخم کو اپنے ہونٹوں سے چوما۔ تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہی ہو، ذرا بتانا پسند کرو گی؟ وہ بے شرموں کی طرح ہنستے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس پر ابھی بھی جھکا ہوا تھا اور اس کے خیالوں میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ بس میرب بے وجہ کا غصہ کر رہی ہو۔ مگر ہنستے ہوئے اس کے گالوں میں گہرے ڈمپل، اس کے گھنے سلکی بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے ہوئے جو میرب کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ انگلی اس کے دائیں گال کے ڈمپل پر رکھتی ہوئی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے لبوں پر مدھم شرمیلی مسکراہٹ سمیٹے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ رومان کا دل یکخت تیزی سے دھڑکا جب اسے میرب کی انگلی اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ رومان کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی۔ ماشاء اللہ، تو میری بیوی کو یہ اتنے پسند ہے کہ اس نے فوراً سے پہلے ان کو چوم لیا۔ رومان کا فل موڈ تھا میرب کو تنگ کرنے کا۔ بی بی آپ بھی کچھ کم نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ میں جو ہوں وہ نظر آتا ہوں اور تم۔ اچھا بابا چپ کر جائیں اور مجھے اب جانے دیں، امی کے کمرے میں وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ کب بلا رہی ہیں؟ مجھے تو آواز نہیں آئی ان کی۔ شاہ وہ بلا رہی ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے ان کی۔ اچھا جی میرا خیال میں انسائیڈ بلا رہی ہوں گی، مگر پھر وہ تمہیں۔ ہاں جی یہی سمجھ لیں، ہم دونوں ساس بہو میں پیار ہی بہت ہے، ہم ایک دوسرے کی آواز سننے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں، ایک ادا سے کہتے ہوئے وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شش، اب میں تمہاری آواز نہ سنوں ورنہ مجھے دوبارہ سکتی برتنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کہتے ہوئے اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکھساتے ہوئے اپنے نرم گرم ہونٹوں کا لمس وہاں چھوڑنے لگا۔ شاہ نو، کیا نو، منہ بند کر کے لیٹی رہو۔ یقین کرو جو تم نے مجھے نرمی کا اتنا بڑا لیکچر دیا ہے نا، وہ میں سختی میں بدل دوں گا۔ میری جان تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ تانویہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہ میں تو کچھ بول ہی نہیں، بس یہ کہہ رہی ہوں لائٹ بند کر دیں۔ میرب رومان کی آنکھوں سے واقعے میں ہی گھبرا گئی تھی اور اسے پتہ تھا کہ اب اس کی مزاحمت کسی کام کی نہیں۔ لائٹ تو آن ہی رہے گی، جو تم نے میرا اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے اس کا خمیازہ بھی تو بھگتنا پڑے گا نا تمہیں۔ دک
دیکھے نہیں، آپ تو اچھے ہیں نا، دیکھیں لائٹ آف کر دیں۔ میرب کے شرمانے اور گھبرانے سے اس کے لفظوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نہیں میری جان، لائٹ تو اب بند نہیں ہوگی، تمہیں شرم آ رہی ہے، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، چلو اب منہ بند کر لو ورنہ سچی بہت برا پیش آؤں گا۔ اور دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ کو کراس کرتے ہوئے اس کی زپ کھولی۔ اپنے ہاتھوں کا لمس میرب کی کمر پر بکھیرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی قمیض اس کے کاندھوں سے سرکنے لگی۔ رومان نے اپنے دہکتے لب میرب کے کاندھے پر رکھے، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور اس کی بڑھتی سانسیں دل پر رکھا ہاتھ دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ ثبت کر چکا تھا۔ آہ وہ سسکی جب رومان نے وہاں اپنے دانت کاڑے۔ میرب نے رومان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے پکڑا۔ رومان نے اس کی سسکی پر اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو سختی سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ جھکا اور اپنے دانتوں کے نشان پر ہونٹ رکھے۔ کچھ تو وہ یوں بھی حسین ہے بہت، پر اس کی گردن سے تھوڑا نیچے کا تل، اف شاہ میں آپ کا خون کر دوں گی۔ رومان نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کے لیمپ کو مدھم کیا اور پھر وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس کی نرم جلد پر اپنے ہونٹ رکھے وہ سب بھول گیا، اس کے نرم گرم ہونٹوں کو، کبھی اپنے ہونٹوں، کبھی کاندھوں اور کبھی اپنے دل پر محسوس کر کے میرب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور رومان اپنے ہونٹوں پر اس کی دھڑکنیں محسوس کر کے مصفر ہو گیا۔ کمرے میں میرب کی دبی دبی سسکیاں اور تیز سانسیں رومان کو اور بھی بہکا رہی تھیں اور آہستہ آہستہ چاند کی روشنی میں ان کی ایک اور محبت کی رات گزرنے لگی۔ رومان شاہ کی بے لوث شدت والی محبت کو دیکھ کر چاند بھی اپنے بادلوں میں شرماتا ہوا چھپ گیا۔ مرحا شاہ میر کے لیے باہر برآمدے میں سیٹ کیے ہوئے چھوٹے سے کچن میں سلنڈر پر چائے بنا رہی تھی جب شاہ میر چینج کر کے آیا۔ میری جان یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ شاہ میر نے پاس سے گزرتے ہوئے مرحا کو مصروف پا کر پوچھا۔ میر میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں، مرحا نے چائے میں پتی ڈالتے ہوئے میر کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ تھینک یو، میرے کہے بنا میری بیوی کو یہ پتہ تھا کہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے؟ شاہ میر نے مسکرا کر مرحا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب آپ کو مرحا کے دل کی ہر بات خود سے پتہ چل جاتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ اس کے چھوٹے سے کام پر میر کو اس طرح خوش ہوتے دیکھ کر مرحا کو خوشی سے بولی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ چائے کے ساتھ مجھے کس چیز کی بھی بہت شدید طلب ہو رہی ہے۔ خمرانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ مرحا شرما کر لبوں میں مسکراتے ہوئے خود کو چائے بنانے میں مصروف دکھا رہی تھی۔ میر کی جان اندر آؤ، تمہیں شرمانے کا پورا موقع دوں گا، جلدی آؤ میں ویٹ کر رہا ہوں، شاہ میر کہتے ہوئے مسکرا کر قدم روم کی جانب بڑھا گیا۔ میر آپ کی چائے بن گئی ہے۔ مرحا جب روم میں چائے لے کر آئی تو میر چارپائی پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک بازو چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا بازو اس نے تکیے پر رکھ کر اس پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ مرحا نے چائے ٹیبل پر رکھ کر میر کو پھر سے آواز دی، مگر مرحا نے محسوس کیا کہ میر بہت تیز تیز سانسیں لے رہا ہے اور شاید وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا، اس لیے میر نے کوئی آواز نہیں دی۔ میر اب کی بار مرحا نے شاہ میر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا تو اس کا کچھ دیر پہلے والا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ شاہ میر کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا اور وہ تیز تیز سانسیں بخار کی وجہ سے ہی لے رہا تھا۔ اف اللہ، میر کو تو اتنا تیز بخار ہے، مرحا فکر مندی سے بولی۔ مرحا نے جلدی سے شاہ میر کے اوپر کمفرٹ ڈال دیا۔ میر بہت گہری نیند میں تھا، اس لیے وہ مرحا کی فکر مندی نہیں دیکھ پایا۔
مگر وہ میرا اس وقت شاہ میر کو لے کر بہت فکر مند اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے میر کی صحت اور زندگی بے حد عزیز تھی، کیسے نہ ہوتی۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر اس کا میر تڑپ جاتا تھا، اور اس وقت وہ بخار میں تپتے ہوئے وجود سے نڈھال پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگتے ہوئے قدموں سے گئی اور ایک شیشے کے باؤل میں تازہ پانی لے کر آئی۔ کیونکہ ٹھنڈا موسم تھا، اس لیے وہ ہینڈ پمپ سے تازہ پانی لے کر آئی تھی۔ مرحا شاہ میر کے بھاری وجود کو تھوڑا سا کھسکھسا کر بمشکل مگر کروٹ بدلنے میں کامیاب ہوگی۔ وہ شاہ میر کے تکیے والی سائیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ پٹیوں کو باؤل میں بھگو کر شاہ میر کے ماتھے پر پٹیاں کر رہی تھی تاکہ بخار میں کمی آ سکے۔ پورا 1 گھنٹہ وہ لگاتار میر کو پٹیاں کرتی رہی تھی۔ اب جا کر شاہ میر کا جسم تھوڑا ٹھنڈا ہونے لگا، بخار کا زور ٹوٹنے لگا تو مرحا نے پٹیاں کرنی بند کر دیں۔ وہ باؤل میں پٹی کو رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے سے خشک کر کے شاہ میر کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ میر، آپ تو مجھے ہمیشہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ مجھے میری اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، مجھ پر اپنا حق اور پیار بڑی بہادری سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ مگر میر، آپ کی مرحا بہت کمزور ہے۔ آپ کی مرحا آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میر، آپ میری زندگی ہیں، مگر کبھی ہمت ہی نہیں کر پاتی بتانے کی۔ مرحا شاہ میر کا سر کو دباتے ہوئے شاہ میر کے چہرے کو بڑی محبت و ناز سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی قسمت میں شاہ میر جیسا خوبصورت، بہادر، نیک اور اس سے بے حد محبت کرنے والا شوہر لکھا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پائی۔ حالانکہ مرحا نیچر وائز بہت شرمیلی تھی، مگر اس وقت شاہ میر کو سویا ہوا پا کر مرحا اس کے چہرے پر بے اختیار جھکی۔ اس کے ریشمی بال شاہ میر کے چہرے پر پوری طرح سے پھیل گئے تھے۔ وہ اپنی نازک سی پنکھڑیوں کے انابی لبوں پر رکھ کر آہستہ سے ٹچ کرتی ہوئی شرما کر پیچھے ہوئی۔ میرا دل بند ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اگر آپ میرے نہ ہوتے میں آپ کو پا کر بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں۔ آپ وہ ہیں جس سے میں بے حد محبت کرتی ہوں۔ مجھے عشق ہے آپ کی عربدار آواز سے، آپ کی ان خوبصورت آنکھوں سے، آپ کی اس اونچی ناک سے، آپ کے ان ہونٹوں کا نام نہ لیتے ہوئے مرحا نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ مجھے آپ کی ہر لمحے ہر دن ضرورت ہے۔ جس دن آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دن خوشگوار نہیں گزرتا۔ مائی ہینڈسم ہسبینڈ، مجھے آپ کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بہت پر زور دیتے ہوئے کھینچ کر بولی، آئی لو یو۔ وہ سب کچھ سرگوشیوں میں بول رہی تھی۔ آئی لو یو۔ سچ، آج سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ شاہ میر نے اچانک آنکھیں کھول مرحا کے ہاتھ کو بڑے پیار سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی بخار اور نیند سے خماری بھری آنکھیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بخار کی شدت سے اس کی گہری آنکھوں میں لال ڈوڑے پڑے اس کی آنکھوں کو اور بھی چارمنگ بنا رہے تھے۔ مرحا کے اظہار محبت سے اس کے انابی لب گھنی مونچھوں تلے بڑے دلکش انداز سے مسکرا رہے تھے۔ میر، آپ جاگ رہے تھے؟ مرحا اپنے دل کی اتنی ساری باتیں بول گئی تھی کہ اچانک میر کو جاگتے ہوئے دیکھ وہ شرما کر لال ٹماٹر کے جیسی ہو گئی۔ میری جان، میں تب سے جاگ کر اپنی بیوی کی محبت بھری باتیں سن رہا ہوں جب تم میرے سر کو دبا رہی تھی۔ شاہ میر کی آنکھ تو تب ہی کھل گئی تھی جب مرحا
اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ آخر پولیس والا تھا، اتنا غافل تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میرا پٹیاں کر رہی تھی تب بھی اسے پتا تھا کہ میرا اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہے، مگر جب بخار کی تپش کم ہوئی اور میرا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے اپنے دل کی ساری باتیں کر رہی تھی، وہ جان بوجھ کر آنکھیں موندے ہوئے لیٹ رہا تھا، کیونکہ وہ میرا کے دل کی ساری باتیں جاننا چاہتا تھا، جو کہ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر تو میرا کبھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میر، آپ بہت تیز ہیں، آپ جان بوجھ کر ڈرامہ کر کے سوتے رہے اور میں آپ کو سوتا ہوا سمجھ کر ساری باتیں بول رہی تھی۔ میرا شرما کر میر کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جاتی ہوئی میرا کو بازو سے کھینچتے کر شاہ میر ہلکے سے جھٹکے سے اپنے اوپر گرا کر اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازوؤں کا دائرہ کس چکا تھا۔ اب بھاگ کہاں رہی تھی میری جان؟ اگر آج دل کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر ہی لیا ہے تو مجھے بھی تو انعام دینے کا موقع تو دو۔ وہ شرارتی ہو کر مسکرایا۔ وہ ایک ہاتھ میرا کمر پر رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے ریشمی بالوں کو ہٹا رہا تھا۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، آپ بہت چالاک ہیں۔ میرا شرما کر شاہ میر کو خود سے دور کرتی ہوئی جلدی سے کھڑی ہوگی۔ شاہ میر بھی جھٹکے سے چارپائی سے کھڑا ہوا، اس کی کلائی کو تھام کر اسے واپس کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ زور سے کلائی کھینچ کر اپنی طرف کرنے سے میرا سیدھی اس کے مضبوط سینے سے آ کر ٹکرائی۔ میر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر باندھے ہوئے تھے۔ میر کی جان، میر کی پہنچ سے تمہارا دور جانا مشکل ہے۔ مجھ سے اپنی انمول محبت کا اظہار کر کے میرے دل کی تاروں کو چیر کر اب بنا اپنی محبت کا جواب لیے بیچ میں چھوڑ کر مجھ سے دور جانا ممکن ہے؟ اگر میر تمہارے لیے سب کچھ ہے تو تم بھی میر کے لیے اس کی جان ہو۔ میر بھی تمہارے سوا کچھ نہیں۔ میر کے چلتے ہوئے سانسوں کی ضمانت ہو تم، میر کے لبوں کی ہنسی ہو تم، میر کے دل کی دھڑکن ہو تم۔ میر اور میرا ملتے ہیں تب جا کر ایک مکمل داستان محبت بنتی ہے۔ وہ سرگوشی سے لبوں کو ہلاتا ہوا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ کان کی لو پر اس کے دانتوں کی سختی سے میرا کے منہ سے دبی سی سسکی نکلی۔ میرا نے بھی شرماتے ہوئے محبت سے بازو اپنے میر کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار جواب اتنا خوبصورت سن کر خود پر رشک کر رہی تھی۔ میرا نے اپنا چہرہ شاہ میر کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ شاہ میر نے اپنے لب اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے لبوں کا ہلکا سا لمس دیا تو میرا نے شاہ میر کے گلے میں اپنے بازوؤں کا دائرہ آنکھیں بند کیے ہوئے تنگ کر لیا۔ شاہ میر کے لمس سے اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ شاہ میر نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر اور بھی کستے ہوئے اسے خود میں ہی چھپا لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرمی سے میرا کی دھڑکنوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ اپنی محبت کا جواب اپنے میر سے اس قدر خوبصورت لفظوں میں سن کر میرا کی دھڑکنیں مچل کر اپنی ایک الگ ہی دھن تیار کر رہی تھیں، اپنے میر کی محبت کی دھن میں۔ میر، خماری سے بھری ہوئی گمبھیر آواز میں اس کی گالوں سے اپنے گال رپ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بہت کم آواز میں میرا نے شاہ میر کو یاد دلایا۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی اس کی باہوں کے گھیرے میں قید تھی۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تمہاری محبت بھری باتیں اور تمہارے منہ سے اپنی محبت کا اعتراف سن کر تو میر کی بند سانسیں بھی چلنے لگے۔ مجھے تو صرف تھوڑا سا بخار تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے پورے چہرے پر لمس چھوڑ رہا تھا۔ میر، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ میر کی سخت بیئرڈ کی ہلکی ہلکی چبھن کو برداشت کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میرا کی جانب دیکھا، جہاں پر اس کے جذباتوں کا سمندر عروج پر تھا۔ میر کی جان، مزاحمتیں مت کھڑی کرو میری محبت کے اس خوبصورت ٹائم میں۔
مجھے محسوس کرو اور خود کو مجھے محسوس کرنے دو۔ میری طبیعت ٹھیک ہے اور تمہارے پاس آنے سے مزید ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں کوئی بھی مزاحمت نہیں سننا چاہتا۔ اس کی مخملی گالوں سے اپنے سخت بیئرڈ والے گالوں کو سختی سے رب کرتے ہوئے اسے مزاحمت کرنے سے منع کیا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے مرحا سی سی کرتی ہوئی سسک اٹھی تھی۔ شاید وہ اپنی سختی سے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر دوبارہ مزاحمت کی تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ مرحا اس کی آنکھوں میں خماری کا جہاں ابا دیکھ کر دوبارہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ شاہ میر اسے دوبارہ موقع دیے بغیر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف اس کے نازک سی پکڑیوں پر جھک چکا تھا۔ وہ شدت سے اس کے مخملی ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اس کے لب ابھی بھی گرم انگار تھے۔ بخار کی شدت اب بھی اس کے لب پر تھی۔ مرحا کو اپنی مخملی پنکھڑیاں اس کے انابی لبوں کی حدت سے جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ اپنے میر کے سکون کے لیے خوشی خوشی اس کی باہوں کی قید میں کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے تیز بخار کے بعد جس شدت سے وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا، مرحا اس کے لمسوں سے دنگ تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس کی پنکھڑیوں سے نمی چوس رہا تھا کہ مرحا کا سانس مشکل کر رہا تھا۔ وہ اپنا سر پیچھے کر کے سانس لینا چاہتی تھی، لیکن شاہ میر نے اس کے سر کے پیچھے رکھے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ سے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ہاتھ رکھنے کا سٹائل ایسا تھا جیسے یہ کہنا چاہتا ہو کہ منع کیا تھا نا کہ کوئی مزاحمت مت کرنا۔ اب اس کی سزا مل رہی تھی مرحا کو۔ وہ سانس لینے کے لیے کانپنے لگی تھی، لیکن شاہ میر بے رحم بنا اپنی شدت کو پوری ایمانداری سے پوری کر رہا تھا۔ بنا اس کی اکڑی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے وہ ظالم نہیں تھا، مگر اس وقت وہ اپنے جذباتوں کے نشے میں چور بہکا ہوا تھا۔ شاہ میر کے بخار سے درد کرتے ہوئے وجود کو مرحا کی نازک سے سراپے سے بے حد سکون اور سرور مل رہا تھا۔ وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اپنی محبت کی شدتیں اس پر لٹا کر ہر لمحے کے ساتھ وہ زیادہ بہکتا جا رہا تھا۔ اپنے لمسوں کی شدت سے وہ مرحا کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے بخار سے تپتے ہوئے لمسوں سے میر اپنی گردن کو جلتا محسوس کر رہی تھی۔ مرحا اوپر سے اس کی سخت مردانہ بیئرڈ کی چبھن مرحا کو تڑپا رہی تھی۔ مرحا نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ پاس پڑی ہوئی پرانے زمانے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرحا کو اس نے خود سے الگ نہیں کیا۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر اپنے نرم اور سلگتے ہوئے ہونٹوں کے لمس اس کی گردن پر چھوڑ رہا تھا اور مرحا کو پوری طرح سے بے بس کیے ہوئے خود پر چھپائے ہوئے اپنی من مانیاں کرتے جا رہا تھا۔ مرحا کو اپنی کرتی کی بیک سائیڈ سے ڈوریوں کو کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈوریوں والی جگہ پر شاہ میر نے سخت انگلیوں کے لمس اس کے پورے وجود کو کپکپا رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کی سختی سے اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیلائے ہوئے تھی۔ اس کی کرتی کو کندھوں سے سر تک کر وہاں پر اپنے لب رکھ کر لمس چھوڑ رہا تھا۔ آج اس کے میر کی شدتوں میں ایک جنونیت تھی۔ مرحا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں کہ وہ دل والے مکان پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدتوں کی بھرمار کر چکا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی برہنہ وجود کو لیے کھڑی ہو گئی۔ پوری کوشش کے باوجود وہ شاہ میر کے لمسوں کو سہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی لمسوں میں آج انگاروں کے جیسی شدت تھی۔ شاہ میر اس کو یوں تڑپ کر کھڑے دیکھ کر انابی لبوں سے مسکرایا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن جھٹکے سے کھولتے ہوئے اتار کر اسی کرسی پر پھینک دیا جہاں سے وہ ابھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ مرحا کو جھٹکے سے اٹھا کر چارپائی پہ ڈال کر وہ اس کے اوپر گرا۔ اس نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے مرحا اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ لب واپس اس نے اس کے دل والے وہ کام پر
مقام پر رکھ کر اپنے ادھورے کام کو پورا کرتے پھر سے مرحا کو ایک بار سسکنے پر مجبور کر دیا۔ مرحا اس کے کاندھوں کو زور سے دبائے ہوئی تھی۔ شاہ میر کے لب اس کے دل والے مقام سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مرحا نے آہیں بھرتے ہوئے میر کا نام لیا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ میر بس کریں، میری جان لے کر چھوڑیں گے کیا؟ مرحا کا سسک کر نام لینا شاہ میر کو اور بھی بہکا رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پر شاہ میر کے لمسوں کی بھرمار ہو رہی تھی۔ مرحا اس کے ہاتھوں میں پوری طرح سے مچل رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے مرحا پر اپنی حکومت دکھا رہا تھا، کہیں دانتوں کی سختی، کہیں سلگتے ہوئے انگارے جیسے لبوں کے لمس، تو کہیں اس کی سخت بیئر چبھن مرحا کو بے حال کیے ہوئی تھی۔ اپنی محبت اس پر کبھی سختی تو کبھی نرمی سے نچھاور کرتے ہوئے وہ اپنی محبت کو اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی عشق والی شدتوں سے مرحا کی سسکیوں میں تیزیاں آنے لگی تھیں، تو وہ دشمن جاں ظالم بنا اس کی سسکیوں کو بھی باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو قید کر گیا۔ دبی دبی سسکیاں روم میں آ رہی تھیں۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میر اور مرحا جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو یوں محبت کی ایک مکمل داستان پوری ہوتی ہے۔ وہ اپنی محبت کے دلکش انداز میں اپنی داستان محبت پوری کرتا جا رہا تھا۔ نشہ کیا ہوتا ہے، کبھی یار کے لبوں پر لب رکھ کر تو دیکھو۔ اپنی محبت کی شدتوں سے اسے دو چار کر کے اس کی پنکھڑیوں کو آزادی بخشتے ہوئے، اس کی نم آنکھوں کو چومتے ہوئے شاہ میر نے اپنی محبت بھرے لہجے میں یہ اشعار کہے تو اس کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی مرحا نے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اس کی شدتوں کا جواب دیا۔ ہا ہا ہا۔ وہ اپنے لبوں سے دلکش انداز میں قہقہہ لگا کر ہنسا، جیسے کہہ رہا ہو کہ پہاڑ کے جیسے مضبوط ACP کو تمہاری نازک کلائیوں سے گدگدی ہو رہی ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ مرحا کے نازک وجود پر اپنے محبت کی داستان لکھ کر پوری طرح سے خوش تھا۔ بس کر دو یار، ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ شزاک کے جوکس پر سب ہنس کر نڈھال ہو رہے تھے۔ شزاک کے جوکس پر سب ہنس کر نڈھال ہو رہے تھے۔ شیزا ڈاکٹر ہما کے بڑے چاچا کی بیٹی تھی۔ شیزا ہے نام۔ یہ پہلے پرنٹ مسٹیکس ہے رائٹنگ۔ اس کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی تو محفل لگ جاتی تھی، جیسے وہ اس وقت ارد گرد بیٹھی ہوئی کزنوں کی محفل کی جان بنی ہوئی تھی اور ڈاکٹر ہما کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سارے جوکس کا مرکز ہما اور شاہ زیب ہی تھے۔ باقی سب مزے لے لے کر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ ہما کی شامت تو تب آئی جب وہیں پر بیٹھے ہوئے ہما کے نمبر پر شاہ زیب کی کال آ رہی تھی۔ سب کی سب کھئی کھئی کر کے اونچی آواز میں ایک ساتھ ہنسی تھی، جبکہ ہما فون لے کر لو سے باہر نکل گئی۔ اوووو، سب نے اونچی آواز میں جاتی ہوئی ہما کو تنگ کرنے کی چیخیں ماری تھیں۔ وہ تو خوشبو سے ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ جاتے جاتے بھی شیزا باز نہیں آئی تھی۔ اونچی آواز میں شعر بول کر ایک ساتھ تالیاں مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ہما شاہ زیب کا فون آن کر چکی تھی، اس لیے اس نے بھی یہ ساری آوازیں سنی تھیں۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ شاہ زیب نے فون اٹھاتے ہی سوال کیا، حالانکہ وہ سب کچھ بھی سن چکا تھا اور اسے پتہ بھی تھا کہ سب کزنز اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ اس وقت ہما کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی شاہ زیب کی ہما سے بات ہوئی تھی۔ ہما اسے اپنی تمام کزنز کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ہما کی محبت اور خوبصورت نیچر نے آخر ڈاکٹر شاہ زیب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شاہ زیب کے لیے یہ 2 راتیں کاٹنی بہت مشکل ہو رہی تھیں۔ اس کا دل ہما کو اپنے پاس کی تمنا کرنے لگا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں سے شاہ زیب تھوڑا تھوڑا
مجبور ہونے لگا تھا، اس لیے اب اس نے دوبارہ سے فون کیا۔ کیا کہہ رہی تھی تمہاری کزنیں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایسے ہی کیا؟ کچھ خاص نہیں تھا؟ تو پھر بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ اگر خاص نہیں تھا تو پھر بتانے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ آپ کو پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو چھپا کر کیا کرنا ہے؟ شاہ زیب جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر ہما کی شرمائی ہوئی آواز اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اسی لیے بات کو کھینچتے جا رہا تھا۔ آپ کا نام لے کر تنگ کر رہی تھی ہما نے بہت کم آواز میں بتایا۔ ہما تم شرما رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا یار، ڈاکٹر ہو کر اتنا پریکٹیکل سوچنے کے بعد تم شرما سکتی ہو؟ شاہ زیب کو سچ مچ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ دبی دبی ہنستے ہوئے بولا۔ شاہ زیب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، بس مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر ہو کر تم شرما رہی ہو۔ تو کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹرز شرما نہیں سکتی؟ نہیں لکھا تو کہیں نہیں ہے۔ آئی لائک اٹ، مجھے اچھا لگا کہ میری ہونے والی بیوی کو شرمانا بھی آتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بیوی کے شرمانے سے زندگی حسین اور انٹرسٹنگ لگنے لگتی ہے۔ اچھا جی، اور کیا کیا سنا ہے آپ نے؟ ہما کو شاہ زیب کا یوں خود سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا۔ شاہ زیب کی نظروں میں خود کی اہمیت نظر آنے پر ہما پھول نہیں سما پا رہی تھی۔ بہت کچھ سنا ہے، مگر وہ سب بتانے کے لیے تم 2 دن کا ویٹ کرو، اور میں بھی 2 دن کا ویٹ کرتا ہوں۔ شاہ زیب نے بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ شاہ زیب مجھے امی بلا رہے ہیں۔ شاہ زیب نے پہلی بار یوں تھوڑا سا بے باک مذاق کیا تو ہما پوری طرح سے شرما گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے امی کا بہانہ بنا کر فون جلدی سے بند کر دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں دھک دھک کر کے دل کو کنٹرول کرنے لگی تھی۔ دل کی ڈاکٹر ہو کر اس کا خود ہی دل کیا کرنے والا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاہ زیب کا فون بند کر کے واپس روم میں آئی تو سب ہنستے ہوئے ایک دم چپ کر گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ہما نے روم میں آتے ہی اپنی کزن سے پوچھا، جو کہ اس کے روم آنے پر چپ کر گئی تھی۔ شاہ زیب کا فون سننے کے لیے وہ کچھ دیر اپنی تمام کزنز جو کہ اس کی شادی میں آئی ہوئی تھیں ان کو چھوڑ کر شاہ زیب سے بات کرنے لگی تھی۔ ہما کو پتہ تھا کہ اگر وہ یہاں پر بیٹھ کر بات کرے گی تو یہ لوگ مذاق کر کر کے اس کو شرمندہ کریں گی، اس لیے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ ہما کو پتہ تھا کہ یہ سب بیٹھ کر اسی پر تبصرے کر رہی تھیں۔ جب وہ روم میں آئی تو وہ کسکماسی سی ہنستے ہوئے سب چپ کر گئی تھیں، اسی لیے ہما نے سوال اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے ویڈنگ نائٹ میں کیا باتیں کرو، دل کے مریض کو کون سی میڈیسن کی ڈوز کتنی لینی چاہیے، آپریشن میں کون کون سی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ نہیں یار، ضروری نہیں ہے کہ بیچارے اس طرح کی باتیں کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ زیب سرجن صاحب اپنی بیوی کو فلو کے سائیڈ فیکٹس بتائیں۔ ڈاکٹر ہے نا، صرف نقصانات کی ہدایت دے سکتا ہے، سائیڈ ایفیکٹس بتائیں۔ یہ ہانیہ اور شیزا تھیں، جو دونوں ڈاکٹر ہما کی چچا زاد کزن تھیں، ایک بڑے چچا کی بیٹی اور دوسری چھوٹے چچا کی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے ڈاکٹر ہما کی ٹانگ کھنچائی کر رہی تھیں۔ پورے روم میں کزنوں کی کھیک کھیک کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر ہما خود کو بہت پریکٹیکل سمجھتی تھی، مگر اس وقت وہ بیچاری خود کو اتنا نروس محسوس کر رہی تھی، اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا جو وہ ان کا منہ بند کروانے کے لیے دیتی۔ ایک چپ کرتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ انہوں نے تو آج جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ ہما مذاق کر کر کے رلا کر ہی چھوڑیں گی۔ ہما کو مذاق کر کر کے رلا کر ہی چھوڑیں گی۔ شرم کرو یار، کیسے بیچاری کو تنگ کر رہی ہو۔ یہ مزلفہ باجی تھیں، جو ہما کی پھوپھو کی بیٹی کی، جو عمر میں ان سب سے بڑی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دودھ کی بوتل ہلا کر دیتے ہوئے ہما کی سائیڈ پر بول رہی تھیں،
مزدلفہ باجی، ہم تو ان کی ویڈنگ نائٹ ڈسکس کر رہے تھے، ہم ہما کو تنگ نہیں کر رہے بلکہ ہم تو سوچ رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔